سیاسی جلسہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس سیاسی جلسے کے آڑ میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے تو ہم اور انتظامیہ اس کو روکنے کے لیے بھی تیار ہے. حکومت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، مگر یہ مذاکرات 30 کے بعد ہوں گے. السلام علیکم. 30 نومبر کو اسلام آباد میں کیا ہوگا؟ یہ سوال نہ صرف سیاستدان ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ اسلام آباد کے شہری بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے جس طریقے کے انتظامات پچھلی دفعہ کیے تھے، اگر ویسے ہی انتظامات کیے تو 2-4-5 روز کیا 2-4-5 ہفتے اسلام آباد کے شہریوں کو داخل ہونے اور یہاں سے نکلنے کے لیے بہت سارے کنٹینرز کو عبور کرنا پڑے گا اور یا رنگ کے نیچے سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ڈی چوک کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان دھرنا دیے بیٹھے تھے اور کنٹینر داخلی راستوں پہ سارے پہ سجے ہوئے تھے. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس دفعہ بہتر انتظامات کریں گے، ایٹ لیسٹ شہریوں کی زندگی جو ہے وہ مفلوج نہ ہو جائے. اس طرح کا خیال رکھیے گا. خان صاحب سے آپ نے جیسے بھی ڈیل کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بڑی تیاری میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر کے بعد حکومت کو نہیں چلنے دوں گا. لیکن آج دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. 21 نومبر کو لاڑکانہ میں عمران خان یا تحریک انصاف تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پلان بنایا تھا کہ 30 نومبر کو لاہور میں ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ کریں گے فاؤنڈیشن ڈے کے اوپر، وہ ارادہ ان کا بدلتا ہوا نظر آتا ہے. اور ساتھ آج سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے جو عمران خان نے کامنٹس کیے تھے اس حوالے سے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ معافی مانگیں انہوں نے سندھیوں کے خلاف جو کچھ کہا. عمران خان نے کہا کیا اور سندھ اسمبلی میں نثار کھوڑو صاحب نے کیا کہا، دونوں آپ کو سنواتے ہیں. پہلے عمران خان کا سنیے کہ ان کے کیا تھے اور اس کے بعد سندھ اسمبلی میں کیا ہوا وہ سنواتے ہیں. سنوائیے گا جی. سندھ کے گاؤں سے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھر کے بسوں کے اندر لے کے آنے اس جلسے پہ، اور وہ آپ دیکھ لیں گے جب جلسہ ہوگا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ زندہ لاشیں بیٹھی ہوں گی. جی یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو بھر کر لایا جاتا ہے گاؤں سے. یہ جو جلسہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں، اس کے حوالے سے یہ ان کا کامنٹ ہے. اس کے اوپر نثار کھوڑو صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے. جنرلوں کے چمچہ یہ عمران خان سندھ پہ ایسے حملہ نہیں کر سکتا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس لیے اپنے الفاظ کو واپس لے اور اپنے عوام سے معافی مانگے، ان عوام سے جن کو اس نے غلام کہا ہے. اس لیے عمران خان خود ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے جب مینیفیسٹو میں لکھتا ہے کہ پاکستان کی بچہ کالا باغ ڈیم کے بننے پر ہے، اور میں کہتا ہوں پاکستان کے توڑنے کی جو بنیاد ہوگی وہی کالا باغ ڈیم ہوگا. نثار کھوڑو صاحب کو شاید اتنے جوشیلے انداز میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جتنے جوشیلے انداز میں آج وہ بول رہے ہیں. تو اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور یہ جو دھرنے ہیں ان کا انجام کہاں پر ہوگا، کیونکہ عام طور پر جو سیاسی ہمارے مفکرین ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ نون لیگ کو ایک راستہ دے دینا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرے، کورٹ کے اندر معاملہ لے جانا ہے، کمیشن بنانا ہے، یا جو بھی ان کی آلریڈی آپس میں ایکسچینجز ہوئی تھی ڈار صاحب اور قریشی صاحب اس پہ عمل کرنا ہے. تو اس کے لیے رائٹ ٹائم یہی ہے کہ ابھی کر لیں تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے جائیں. یہ لوگ یہاں سے ڈی چوک پہلے خالی ہو چکا ہے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں تو معاملات خوش اسلوبی سے سلجھ جائیں، بجائے یہ کہ کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ 30 نومبر یا اس کے بعد اسلام آباد میں ہو جائے. یہ ٹاپک آج ہم پورا اوورآل پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے. چانڈیو صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور سے ابرار الحق صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ. ابرار آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. فیصل سبزواری صاحب MQM سے ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے. فیصل سبزواری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. چانڈیو صاحب آپ فرمائیے گا کہ بڑے آج گرج برس رہے تھے نثار کھوڑو صاحب، کیا وجہ ہوئی اس کی؟ یہ تو جو بات جو انہوں نے بیان دیا ہے آئے دن وہ بولتے رہتے ہیں. کون؟ کھوڑو صاحب یا عمران خان صاحب؟ ایک صبر کا بھی ایک حد ہوتی ہے. اب علامہ صاحب سے تو یہ گفتگو کی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے اخرج المخرج کے ساتھ جو جس کو چاہے کہہ دے. خان صاحب خود کو جدید رہنما، نئے نسل کا نمائندہ، نوجوان اور روشن خیال رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کے خیالات مسلسل جس انداز سے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لب و لہجہ وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، آخر سامنے والوں کے صبر کی بھی تو کوئی حد ہوگی. چانڈی صاحب آپ پیپلز پارٹی دباؤ کا شکار ہے لاڑکانہ میں جلسہ؟ ہرگز نہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ دباؤ میں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. زرداری صاحب جس انداز سے دباؤ میں رہے 5 سال تو آپ گئے، کبھی کبھی خدا لگی بھی اور طرح کا تھا، خدا لگی بھی بات کیجئے گا. کبھی زرداری صاحب نے ایک لفظ منہ سے بولا، ان کو گالی کا جواب دیا. یہ پوچھ رہا ہوں دباؤ اور قسم کا تھا. لیکن
کیا لفظ تھا جو شائع ہو سکتا تھا؟ بدتمیزی کا لفظ جو ہمارے خلاف شائع نہیں ہوا. کیا لفظ تھا بدتمیزی کا جو نشر ہو سکتا تھا وہ ہمارے خلاف نشر نہیں ہوا؟ لیکن ہمارے قائد نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ نے اوروں کو بہت ساروں کو چھٹیاں دی ہوئی ہیں, آپ اوروں کو بولتے وہ کون سا بٹ بلو کیا گلو بٹ, آپ نے تو 25-30 گلو بٹ رکھے ہوئے ہیں, خواتین و حضرات میں جمع ہو گئے آپ کے گلو بٹ. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن آپ قائد ہیں, آپ ذرا لب و لہجہ ٹھیک رکھیں. آپ کس بات میں مایوس ہو گئے ہیں, چڑچڑے ہو گئے ہیں, تھکاوٹ کا شکار ہو گئے, آپ ریسٹ کریں. اور چڑچڑے میں اتنا بڑا بولیں گے. آپ اپنے ساتھ شیخ رشید صاحب کو رکھا ہے, اچھا ہے, جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھے, پر عمران خان صاحب آپ قائد ہیں, آپ لوگوں کی امید ہے, تو آپ کا لہجہ اور شیخ رشید کا لہجہ تو تھوڑا مختلف ہونا چاہیے نا. شیخ رشید بھی وہی بولے جو آپ بولو. شیخ صاحب تو کہتے ہیں جلاؤ گراؤ مرو مارو, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان سے سیکھتا ہوں ان کی گفتگو میں. لیکن ایمانداری کی بات ہے, کسی پارٹی قائد کو جس کے لاکھوں لوگ چاہنے والے ہو, یہ لب و لہجہ استعمال کرنا چاہیے. آپ بھی خود کو امید ثابت کر رہے ہیں, اس انداز سے چڑچڑے ہو جاؤ گے تو باقیوں کا کیا بنے گا, ساڈا کی بنے گا, اوروں کا کی بنے گا. یہ جو آپ نے تیسرے دھرنے دیے دلوائے ہوئے لوگوں کو کہ کل صبح انقلاب آئے گا, کل صبح آزادی آئے گا, وہ لوگ جو آپ پر اعتبار کریں پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ اپنا تو یہ نثار صاحب اور پیپلز پارٹی میں مجھ سمیت میں ابھی خان صاحب کے لیے بڑا پیار سے بولتا ہوں, لیکن آخر کوئی صبر کی انتہا ہے. ہم عمران, اور آپ نے سوال پوچھا لاڑکانہ سے, دیکھیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی سیاسی پارٹی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مقابل کئی گروپس, کئی پارٹیاں ہیں, میں ان کو انکار کرتا ہوں. رورل سندھ میں آپ کی ڈومیننس تھی, وہ مجھے لگتا ہے آپ انڈر پریشر لگ رہے ہیں, انڈر تھریٹ لگ رہے ہیں. لیکن 4-5-7 حلقوں سے 4-5-7 اور وہی مخالفین جنہوں نے میاں صاحب کا جلسہ کروایا, وہ نام آپ کو یاد ہے, اور وہ کروایا جلسہ انہوں نے 7-5 مخالفین نے مل کر, اور میاں صاحب کے لوگوں نے بھگڑے ڈالے, وہ جی لاڑکانہ فتح ہو گیا. اب وہ سارے ان کو چھوڑ گئے. اب وہی مخالفین مل کر دیکھیں ملک صاحب, ایک سیکنڈ دیکھیں, اتنے سارے مخالفین لاڑکانہ میں جمع ہوں گے, 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ آدمی جمع ہو سکتے ہیں. مجھے اس میں دیکھیں اگر لاڑکانہ کے اندر عمران خان نے 2 لاکھ بندہ جمع کر لیا نا, تو آپ کو میرے خیال میں لمحہ گزریا ہے, آپ کو ٹکٹ کٹوا لینی چاہیے. 2 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے. دیکھیں جلسوں پر اگر انقلاب آ جائیں, جلسوں پر اگر انتخابات جیتے جائیں, تو بڑے بڑے لوگوں نے جلسے. اچھا, مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر, ان سے بھی بات کر لیں. مشاہد اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مشاہد اللہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ لاڑکانے کا جلسہ, ہمیں ابھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی چانڈیو صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میاں صاحب کا جلسہ کامیاب کروایا تھا وہی لوگ عمران خان کا جلسہ کامیاب کروانے کے لیے 1.5-2 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ہمارا جلسہ کس نے کامیاب کرایا تھا, اور لاڑکانہ میں اگر جلسہ کامیاب کرا سکتا وہ پیپل پارٹی ہی کرا سکتی ہے, اور اگر پیپل پارٹی نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ کبھی ہمارا جلسہ انہوں نے کامیاب کرنا ہے, کبھی پی ٹی آئی, اچھا کام ہے ویسے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو بہرحال میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جلسے جو ہیں وہ ٹھیک ہے, اس میں کبھی کبھار کوئی مفاہمت ہوتی بھی ہے, وہ اس طرح کے جلسے کچھ ہوئے ہیں, میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا, لیکن جلسے پارٹیوں کو خود اپنے اس پہ کرنے پڑتے ہیں, اور وہ جلسہ جو ہے وہ جلسے بہت ہو رہے ہیں. اچھا مشاہد اللہ صاحب, ایک سوال تھوڑا سا پوچھ لیں, مختلف انداز میں ایک سوال پوچھ لیں کہ جتنے جلسے عمران خان کر رہے ہیں, گزارش کر دوں جی کہ یہ ابرار الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سر کے دنیا کے آدمی ہیں, صحیح, اور ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھتا کہ ہر سر کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر راگ ہر وقت نہیں گایا جاتا. لیکن ہم پچھلے کافی عرصے سے ایک ہی راگ کا آلات جو ہے نا وہ سن کے, شروع میں تو مزہ آتا تھا, ابھی بھی مجھے مزہ آیا نا, انہوں نے اس دن وہ میرے رنگ گایا تو مجھے اچھا لگا. یہ جو جلسے میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی لاسٹ, مجھے نہیں معلوم کون سا, تو میں نے اتفاق سے سنا تھا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل کریں, جلسے کرنا تو ہر ایک کا حق ہے, لاڑکانہ میں کریں یا تھانے میں کریں یا جہاں مرضی کریں. تھانے میں تو تب ہوگا جب آپ تھانے میں لے کے جائیں گے نا مشاہد صاحب, آپ تو خالی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, تھانے میں لے کے نہیں جا رہے. میں نے حبیب جانب کا وہ مصرع پورا نہیں پڑھا, وہ اس کا تعلق لاڑکانہ اور تھانے سے ہی ہے, تو وہ بالکل انہیں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جلسے تو پہلے بھی ہوئے تھے نا, اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے جب آپ وقت پہ جلسے کرتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے آتے ہیں.
ورنہ जलसे हर पार्टी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने इब्रार का नाम लिया तो पहले इब्रार से ही पूछ लें, इब्रार के गानों पे लोग नाचते भी हैं, जलसों में भी नाचते हैं, वैसे भी नाचते हैं। बिल्लो के घर किसने जाना है, तो अब तो लाड़काना जाना है इब्रार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू भी कहना चाहूँगा। अभी मैंने बातें सुनी, बड़ी प्यारी प्यारी सी निसार खोड़ू साहब की का गुस्सा भी, वो मुझे इनके गुस्से से वो शेर याद आ रहा था कि इनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तो आजकल पीपल्स पार्टी वाले जब से ये हमने जलसा अनाउंस किया है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा गुस्से। और चांडियो साहब तो बड़ा रूहानी आदमी है, लेकिन इनको भी जाहिर है पार्टी का जो एजेंडा है उसका जो उसको फॉलो करना है, और वो ठीक कर रहे हैं अपने। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी चूँकि नून लीग में हैं, उन्होंने भी अपनी एक बात और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाना है। लेकिन हक़ाइक़ से मैं समझता हूँ इस वक्त नदीम साहब मुंह मोड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर खान साहब ने ग़ुलामी की बात की तो मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे कि बावजूद उसके कि बहुत बड़े लीडर्स में कोई शक नहीं है, भुट्टो साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, वो पैदा किए सिंध ने, लेकिन आज तक सिंधियों को अगर आप देखें तो क्या वो वाकई ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे? हमारे ड्रामों में भी उनका जिक्र होता रहा, किसने इनको बेनकाब करने की कोशिश नहीं की। और मैं जाता हूँ ना सिंध रूरल में, बाखुदा लोग बैठे होते हैं सड़क के किनारे, उठ के खड़े होते, जब गाड़ी पास से गुजरती है उठ के खड़े होते हैं और यूँ सलाम करते हैं। और तरस आता है क्योंकि वो उनके ख्याल में यही सब कुछ है, यही माँ बाप हैं और ये सारा कुछ, शायद कोई हुक्मरान आ गया है। तरस भी आता। एजुकेशन देख लें, वहाँ पे नहीं है। खाने पीने का सामान आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। भूख से लोग मर रहे हैं, और इस वजह से नहीं कहता है, इस वजह से कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है। तो मतलब हमारे जो वडेरे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? तो हम उस निज़ाम के खिलाफ तो हैं जी, और इसके ऊपर करारदाद पास करने की बात समझ नहीं आई। एक बहुत बड़ा सवाल है इब्रार, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने अभी बच्चे मरने का तज़किरा किया, इसके ऊपर पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं वो हमसे ज़्यादा वो दुखी हैं और तकलीफ़ में हैं, रोज़ाना वहाँ से मेल्स आती हैं। एक चीज़ जो बहुत अहम है कि आप लाड़काना में जलसा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपकी पार्टी को चाहिए था कि वो थर में चले जाते। कायम अली शाह साहब की जो कारकर्दगी थी वो भी सबके सामने आती, और शायद उन लोगों की मदद के लिए भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से उन बच्चों की जान बचाने में भी आप लगा सकते थे। वो एक सोशल वर्क की एक्टिविटी है, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं भी एक लंबी फहरिस्त बताऊंगा, ये वक्त नहीं है। और बेवक्त का राग जो है वो अलापने से मुशाहिद खान साहब ने बड़ा मना किया आज, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि हमारी सोशल वेलफेयर में सिंध में बिलखसूस कितनी खिदमत हैं या खान साहब के आगे क्या प्लान्स हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल अमल है जो ऑफ कोर्स वैसे ये घर में जो बच्चे मर रहे हैं ना, इसको बेवक्त की रागनी मैं नहीं कह सकता। बच्चों के मरने के ऊपर मैं इस वक्त की बात कर, मैं सिर्फ इस वक्त की बात कर रहा हूं। नदीम भाई, मैंने तो उसका खुद जिक्र किया कि बड़ी तकलीफ दे अमल है, और उसके ऊपर हम जो कर रहे हैं मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जिक्र करना एक बेवक्त का राग होगा। वो इस वक्त हम एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, वो तो इसमें बिलाशुबा कोई शक ही नहीं है जितना बड़ा डिजास्टर वहाँ पे है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है ये देखना चाहिए ना। तो फिर अगर उन्होंने खान साहब ने कहा है तो उसमें गलत क्या है? तो इतना गुस्सा भी उन्होंने इस पर दिखाया, तो ये उनकी कमजोरी की अलामत है। और इस वक्त जो नून लीग की जो थोड़ी देर बाद पहले आज अभी ये मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये ताज हैदर साहब का बयान है, ये किसी और की स्टेटमेंट नहीं है। और ताज हैदर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ 300 से ज्यादा इस साल जो है मैं इस पे बोलता हूं। पहले तो मैं जुल्म नहीं है, ज्यादती है, चौथा साल है ये, ठीक है। आप कंटिन्यूस हुकूमत में या तो कायम अली शाह साहब को घर भेजिए, वहां पे उन बच्चों की जिंदगियां बचाइए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक दिन तो आएगा जब सब हुक्मरानों को घर जाना पड़ता है, शाह साहब की भी मुद्दत पूरी होगी जरूर। आप ये कहें कि 5 साल और बच्चे मरने का इंतजार करें, ये अनफॉर्चुनेट। पहले तो एक बात सुन ले, अनफॉर्चुनेट है। पहले तो एक बात सुन ले, मैं उस पर जो मेरे मानने की बात होती है, जो भी कबूल करने की बात होती है, कभी मैं पार्टी की और इसकी बात नहीं करता, इंसानियत की बात पहले उसको अवलियत देता हूं। अब इस पे बात करता हूं, लेकिन पहले इब्रार साहब ने एक बात किया है। ये सिंधियों की मोहब्बत में जिस अंदाज से सिंधियों की तौहीन करते हैं, ये कब गौर करें, ये सब नस्ल परस्त एक जैसी बातें करते हैं। मुस्लिम लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, जहां भी हो, अगर जहां कोई नस्ल परस्ती का उसका ख्वाबो ख्याल जहन में कहीं नस्ल परस्ती की खुशबू है, वो गुफ्तगू एक जैसी होती है। आपको क्या पता है इब्रार साहब, आप मौसीकी की बात करें, जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जिनको आप वडेरे वडेरे कह रहे हो, सिंध के इतने बड़े वडेरों को किसी ने शिकस्त नहीं दी, कारकुनों ने, जो पीपल्स पार्टी के परचम तले लोगों ने दी है। और आज भी मैं गिनवा सकता हूं असेंबली में एक दो रिवायती बड़े आदमियों को छोड़कर सब के सब दरमियाने तबके के लोग हैं जो मुंतखब होकर आए। आपको पता ही कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बोलते चले जा रहे हो। आपको सिंधियों की जहालत की बातें करते हो। सिंधी नामर लोग हैं। सिंध पाकिस्तान के बनाने वाला सूबा है, जाहिर सूबा नहीं हो।
जाहिर सूबा होता तो सबसे पहले सिंध असेंबली वो पास नहीं करती बिल। आप इस अंदाज से तौहीन ना किया करें, उसी अंदाज मीठा मीठा बोल के आप वही तो आप क्या फरमा रहे हो? आप भी वही कुछ कह रहे हो जो और कह रहे हैं। सिंधी गुलाम नहीं है, सिंधी आजाद है, सिंधी इस मुल्क में सबसे ज्यादा बाशऊर है। सियासी शऊर का सबूत जितना सिंध ने दिया किसी ने दिया। आज लाख वहां कौम परस्तियों की बातें हुई, सूबा परस्ती की बात हुई, बताएं सिंध ने कभी वफाक को छोड़ा है? कभी बताएं सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश या उसके खिलाफ कोई मूवमेंट चली? आप खालिक सूबे को, पाकिस्तान के लोग, बाशऊर लोगों को इस अंदर, हाँ गुरबत है ना। रूरल सिंध में लहदगी पसंदी की तहरीक इसलिए नहीं चली कि ना जुल्फकार अली भुट्टो लहदगी पसंद थे, ना बेनजीर भुट्टो लहदगी। माशाल्लाह, बस मैं आपका शुक्रगुजार, वो नेशनल पार्टी बड़ी कौमी सतह की जमात, शुक्रगुजार हूं आपका। लेकिन अभी एक बात सुनिए, सिंध में सालों से, मैं अब बुरी बात लगेगी बहुत सारे लोगों को, सिंध में जितने भी बड़े बड़े ओहदे और मनसब रहे वो सिंध के मकामी लोगों के हवाले नहीं थे। 60 साल में से 40 साल आपने सिंध के लोगों का खून पिया है, सिंध की जमीनों का आपने खून पिया है, सिंध के पानी को आपने पिया, सिंध के खजाने को आपने लूटा, सिंध के वसाइल को आपने लूटा। 60,000 जिस इलाके के लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है, वहां की गुर्बत को खत्म करने में दिन तो लगेगा ना। अगर भुट्टो ने खत्म नहीं की होती, भुट्टो ने गुलामी, मैं बैठा हूँ, सिंध के वसाइल को ज़िया करने में अगर कोई एक पार्टी जिम्मेदार है तो उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये आपकी राय। कायम अली शाह साहब इतने तवील अरसे से कि जब से आपने होशवाली होगी तब से कायम अली शाह। अभी तो आज आपका और मेरी पहले बात हो जाती है, मैं कबूल कर लेता हूँ। ये कायम अली शाह 60 साल से चीफ मिनिस्टर है। कितने अरसे से भाई? 2 पीरियड पार्टी कितने? 8 साल पहले, 5 साल वाले 1 साल। कितने अरसे से पीपल्स पार्टी हुकूमत में? हुकूमत की बात ना करें, कायम अली शाह की चीफ मिनिस्टर की बात करें। अरे भाई पीपल्स पूरे पार्टी 5 साल सुन तो लेना। आज आपसे, आज मुकालमा आपसे है, हो जाए। 3 ये है, मैं ये कहता हूं, ये जो बर्बरियत और जुल्म है सिंध में, जो भूख है, वो 60 साल की पॉलिसियों का नतीजा है जनाब। सर, लेकिन जब आपके यहाँ दूध की नदियां बहाई जा रही थी, वहां सिंध के लोगों का खून रस्तों पे डाला जा रहा था। आप क्या कह रहे हो? ज़िया-उल हक का पूरा दौर, मुशर्रफ का पूरा दौर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों दौर, इसमें आपने छोड़ा है। मियां नवाज शरीफ ने सिंध का दूध ला के इस्लामाबाद वालों को तो नहीं पिला दिया ना। बात दूध की नहीं है। जहां देखिए, जहां जब आप सिंध के वकालत की हम बात आते हैं तो तमाम लोग साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ये कहने लगा, जैसे बलूचिस्तान में ज्यादती करने में बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। सिंध को ऐसा नहीं कह सकते। मैं सिंध के लोगों को, NFC वार्ड से 85 बिलियन गया, सारा लूटा गया। आप मजमूई तौर पर सिंध के नुमाइंदों को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपने 40 साल पहले सिंध देखी हो, अब जाकर सिंध देखें, जमीन और आसमान का जनाब फर्क है। आज आपके सामने एक मजदूर का बेटा सेनेटर बनकर गुफ्तगू कर रहा है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है जनाब। आज वडेरे और जागीरदार सिंध में नहीं है। लेकिन जब आप और जागीरदार अभी भी हैं। लेकिन सर आप चांडियो साहब, आप गालियां देने के लिए आप उन लोगों के साथ ब्रेक से सदाफत के नाम पे गालियां बकते हैं। आपकी सुनता कौन? आपकी पार्टी कौन सा जागीरदार हमारे साथ रहेगा? एक ब्रेक ले ले। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फैसल सब्जवारी की तरफ चलते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। पहले थर्ड पे कमेंट ले लें, फिर दोबारा मैं आपको उस रेजोल्यूशन की तरफ लेकर आऊँगा। आज ताज हैदर साहब का एक बयान है कि इस साल 496 लोगों की अमवात हुई थर में, और उसमें 296 ऑलमोस्ट 300 बच्चे हैं जिनकी माल न्यूट्रिशन की वजह से या मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने की वजह से अमवात हुई। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? नदीम भाई देखें, मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, और मैं इस हकीकत से भी इनकारी नहीं हूँ कि थरपारकर का जो इलाका है वो आफतज़दा है, वो पसमानदा है, और वो यकीनन एक्स्ट्रॉर्डनरीली वहाँ पर गुर्बत है, और वहाँ के लिए लेकिन जब ये सब कुछ है तो फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स की भी ज़रूरत है। आपको इक़दामात भी जो है वो मामूल से बढ़कर करने चाहिए। बहरहाल मेल न्यूट्रिशन से मुकाबले के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध चला रही है। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध यकीनन जवाबदेह है कि जो कुछ भी हुआ है, आपके जितने भी शुमारियाती जायज़े हों,
جن کے گھروں پہ آفت آتی ہے بھائی یقیناً ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ نہیں مانتے ان شماریاتی تجزیوں کو. جو مجھے پرابلم سمجھ میں آئی ہے وہ ہے طرز حکمرانی کی، گورننس کی. چانڈیو صاحب میرے بڑے ہیں، نہایت احترام ہے، شاید نہ مانے میری بات، لیکن صرف ہم نہیں کہہ رہے. ہم جب حکومت کے ساتھ تھے اس وقت بھی کابینہ سے لے کر جب ملاقات ہوئی گورننس کے اوپر جو کوشچن ہوتے ہیں یا لیجسلیشن میں یا اسمبلی میں وہ بھی کیے. پلڈاٹ کا اگر آپ سروے اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں بھی بہت سیریس کوشچنز ہیں، سوالات اٹھائے گئے ہیں حکومت سندھ کی. جہاں تک وسائل فیصل صاحب لیکن چوتھا سال ہے، تھوڑا سا اگر عام بندے کی ہم بات کریں تو اسے تو پل ڈیٹ کے سروے سے یا کسی گورننس انڈیکیٹر سے زیادہ اس کو تو یہ چاہیے کہ اس کے بچے کی زندگی ہم نے بچائی کہ نہیں بچائی. چوتھے سال سے مسلسل اموات ہو رہی ہیں، کتنی بھی وہاں پہ آفت آئی ہوگی، کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم وہاں بسنے والے تھر کے لوگوں کو بچا سکیں؟ ان بچوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنا دیں، وہاں پر اگر وہ جانور ان کے مر رہے ہیں کیونکہ دودھ پینے سے بہت زیادہ بچوں کی وہاں جانیں بچ سکتی تھیں، تو وہاں ان کو چارہ پہنچا دیں. کیا پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا؟ تھر پاکستان سے میرے خیال میں پاکستان ندیم بھائی کر سکتا ہے، پاکستان کر سکتا ہے. اور جتنے صوبہ سندھ کو باوجود اس کے کہ اتنے وسائل نہیں ملتے جتنا ہم کما کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صوبہ سندھ کے پاس یقیناً اتنے وسائل ہیں. وہاں بنیادی صحت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جن اداروں کے پاس آتی ہیں، محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ وہاں ایک جہانگیر ترین صاحب کی NGO ہے جو کہ PPHI رن کرتی ہے اور صوبہ سندھ کا 1/3 صحت کا بجٹ وہ لے کر جاتے ہیں اور بنیادی طور پر صحت کی ذمہ داری دینا. آیا وہاں پر دائیوں کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے یا نہیں، ویکسینیشن ہے یا نہیں ہے، وہاں پر حفظان صحت کے مطابق چیزیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ گندم کی بوریاں بھیجیں اس میں سے مٹی نکل آئے، آپ پانی کی بوتلیں بھیجیں وہ پانی کی بوتلیں ایکسپائر ہو جائیں. یہ گورننس کا ہے ایشو. کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ بھی موجود نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو جناب بابو لوگ صبح 9 سے 5 وہ تو اس طرح تندہی سے کام نہیں کرتے جس طرح عوامی نمائندے کرتے ہیں. کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کسی کو پوچھا گیا کہ گندم کی بوریوں سے مٹی کیوں نکلی، گندم کیوں سڑ گئی، پانی کیوں ایکسپائر ہو گیا، دوائیاں کیوں نہیں دی گئیں، وہ موبائل جو یونٹس ملے تھے ہاسپٹل کے لیے وہ پڑے پڑے گل سڑ کیوں گئے؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ جب وزیر صاحبان سے یقیناً ہم نے اسمبلی میں پوچھا، اور دیکھیں میں پھر اگین بلیم گیم میں ہم نہیں جانا چاہتے. ہم نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ جناب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیا ہے، ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا جو ہے وہ بتا دیجئے. 6-7 برسوں سے وہاں کمیونیکیشن اور ورکس ڈپارٹمنٹ نے، وہاں ہیلتھ نے، وہاں بیسک ہیلتھ نے، وہاں لوکل گورنمنٹ نے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے، وہاں لائیو اسٹاک نے، کیونکہ مویشی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، ڈسپنسری کا مسئلہ ہے، اسپتال کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے. یہ جو سارے مسئلے ہیں، آیا کوئی سنکرونائزڈ پالیسی حکومت سندھ بنا سکی؟ پچھلے 4 برس میں ایگراویٹ ہوئی ہے سچویشن. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی نمائندگی ہے بنیادی طور کے اوپر تھر سے، آپ سے زیادہ کوئی علاقے کو نہیں جانتا. آیا آپ کو سینسٹائز کیا گیا؟ ہم نے انہی سوالات کے جوابات مانگے. ہم نے کہا آپ ایک کمیٹی بنا دیں صوبائی اسمبلی کے نمائندوں پر مشتمل. ہم جاتے بھی رہے ہیں وہاں، میں خود بھی گیا ہوں، ہمارے نمائندے بھی گئے ہیں، جا کر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا چیریٹی کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پالیسی میکنگ کا کام، کیونکہ اگلے برس تو تھر پار کر یہیں کا یہیں ہیں. آیا ہم اگلے برس پچھلے 4 سال کی لرننگ سے، اتنی اموات سے جو یقیناً حکمرانوں کے کانوں کے اوپر سوال ہے، ان سے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے، یا ہم محض بلیم گیم میں 1 گھنٹے کا ٹاک شو کر کے اور اسمبلی میں 5 منٹ کی تقریر کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ میرے خیال میں اس سیریس تھاٹ کی، اس تھاٹ پروسیس کی ضرورت ہے جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا ہے. ابرار الحق صاحب، ایک آپ کی پارٹی سے بھی بہت شکوہ ہے، آپ بہت سارے ایشوز کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، آپ دنیا کے ہر شخص کی کلاس لینے پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، خان صاحب ہوں یا آپ کی پارٹی کے باقی لوگ ہوں. یہ جہاں پالیسی میکنگ کا یا پبلک انٹرسٹ کا، ہیومن انٹرسٹ کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ لوگ پیچھے ہیں. آپ وہ جلدی سے وزیر اعظم کا استعفیٰ مان لیں گے، جلدی سے آپ سراج الحق صاحب کے خلاف لمبا سا بیان جاری کر دیں گے. آپ تھر جیسے ایشوز پہ کیوں نہیں بولتے؟ آپ وہاں جاتے کیوں نہیں؟ ندیم صاحب، جب ابھی ہم بریک پہ گئے تھے تو میرے پاس یہ ڈیٹیل میرے موبائل فون پہ آ گئی ہے جو ہماری پنجاب کی PTI نے وہاں پہ اشیاء خورد و نوش، جس میں پانی اور خشک راشن اور بے شمار دوسری چیزیں، ادویات اور ڈاکٹرز کی ٹیمز بھجوائیں، اور لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اگرچہ ہم نے نون لیگ کی طرح اس کے پوسٹرز نہیں لگائے اور اس کے اوپر پیسے نہیں خرچے. آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ میرا اس پارٹی سے تعلق ہے جس کے لیڈر نے پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی عوام کی خدمت کی اور ایک ایسا اسپتال بنایا جو دنیا میں فری نہیں چلتا. الحمدللہ میرے جیسے جو چھوٹے کارکن ہیں ان کی زندگی بھی جو ہے وہ عوام کی خدمت کی ایک پورے سلسلے میں ہے اور آپ کے سامنے ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے غافل ہوں؟ ہم اس کے اوپر جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ تو حکومت وقت کا اصل کام ہے
جس طرح فیصل صاحب نے گورننس کے حوالے سے بات بتائی. اب ہم اگر ایسے منسٹرز کو لگائیں گے جو اوبلائج کرنے کے لیے, تو پھر گورننس کے ایشوز تو آئیں گے. میرٹ پہ جب ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں لے کے آئیں گے تو گورننس کے ایشوز تو آئیں گے. بے شمار ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے, تبدیلی کے نعرے مارے نہ اور مسلسل 3 ماہ سے دھرنا دے کے بیٹھے ہوں اور بعد میں آپ کہیں کہ آئی ڈی پیز فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور تھر کے اندر جو لوگ یا بچے بھوک سے مر گئے وہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے, تو آپ کو وہاں جا کے آوازیں اٹھانی چاہیے. تبدیلی تبھی آتی ہے, تبدیلی صرف کنٹینر میں کھڑے ہونے سے نہیں آئے گی. سر اس کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں. خان صاحب نے بے شمار بار اس کا ذکر کیا, ہم نے ذکر کیا اس کا. جو ہم تو بنیادی نوعیت کے مسائل سے دوچار ہیں جناب. اس ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ دراصل ان کی نہیں ہے جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھس بیٹھیے ہیں. ہم تو اس کے خلاف دیکھیں, ایک وہی نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ حق اور سچ پہ سجدہ کریں اور ان لوگوں کو نکال کے باہر کریں, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو باقی گورننس کے ایشوز آٹومیٹکلی سالو ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ تو بے شمار مسائل کی جڑ یہ جو ہے وہ کرپشن اور ایک ایسی حکومت ہے. لیکن مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں نا حکومت سے اٹھا کے ان ساروں کو باہر نکال دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ آپ کی پالیسی اور انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ ہو کہ وہاں کمزور بندہ بھی آئے نا تو وہ نظام کا بیڑا گرک نہ کرے, نظام مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کی کمزوری کو یہ کہتے رہے کہ وفاق کا, چلو وفاق کا مسئلہ ہے, وفاق نااہل ہے. آپ کے حکومت میں, آپ کے صوبے میں لاکھ آدمی بھوک مر رہے ہو, مصیبتوں میں ہو, آپ یہ کہہ کر کافی کہہ دیں کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, قومی معاملہ, صوبائی مرکزی ہے. آپ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آپ کے ملک میں صوبے میں بھوک مرتے ہوئے لوگ مرتے ہیں, اب اپنے صوبے کے لوگوں سے نظر چرا رہے ہیں, آپ اور ملک کو کیا بچائیں گے. میں آپ کو تھر کی طرف, آپ نے بنیادی سوال پوچھا بھی تھا, میں فیصل سبزواری کی بہت ساری باتوں کو قبول بھی کر لوں. وہ درست کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے ہو رہا ہے تو 5واں سال بھی تھر بھی یہی ہے, ویدر بھی یہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ میں قبول بھی کر لوں بہت ساری باتوں کا, لیکن کیونکہ حقیقتوں کو کوئی قبول, جیسے میں نے کہہ دیا کہ بہت ساری باتوں قبول کرتا ہوں, حقیقتوں کو بھی مانے. آپ دیکھیں چل کر تھر میں رسائی ہی ممکن نہیں تھی, رسائی ممکن نہیں تھی. جہاں ایک گھر ادھر ہے, ایک کئی میل دور گھر ہے, وہ بھی ٹیلے کے اوپر ہے. بڑا مشکل انتظام تھا, لیکن کئی سالوں کے بعد پاکستان کی پوری تاریخ میں ان 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے پہلی بار پائپ لائن کے ذریعے کئی علاقوں میں پانی گیا ہے. کئی علاقوں حکومتی سرپرستی میں کنویں کھودے گئے ہیں, پانی لوگوں کو ملا ہے, آبادیوں کے لائق بنایا ہے, بیج لوگوں میں تقسیم ہوا ہے. دوسری بڑی بات ملک صاحب, نوکریاں دی گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ چلیں میں دکھاؤں آپ کو. میں گیا ہوں اس زمانے میں جہاں 1 کلومیٹر 1 میل 1 گھنٹے میں ہم کرتے تھے, گاڑیاں بار بار اوپر چڑھتی تھی نیچے اترتی. اب چلیں آپ روڈ, اس کی شاباشی آپ کو دیں یا ارباب صاحب کو دیں؟ میں کہتا ہوں ان کے زمانے میں بھی کام ہوا ہے, باقی سارے کام دیکھو کہ ہمارے زمانے میں ہوا ہے. پانی آپ دیکھیں, ملازمتیں دیکھیں. میرے خیال میں 50-60 سالوں کی روڈز ایک طرف ہے, خالی ارباب صاحب کے زمانے کی روڈز ایک طرف ہے. یہ دیکھیں جو آپ نے ارباب صاحب کے متعلق سوال پوچھا, ڈسکریڈٹڈ سیٹ اپ تھا, لیکن وہاں روڈز بنے. میں ان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے کام نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں ہمارے دور کے کام بھی دیکھیں, نوکریاں پھر نکال لیں اور وسائل دیکھ لیں. پانی پہنچانے کا پہلا کام دیکھ لیں, ایک پاکستان آرمی نے پہنچایا, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے. میں ارباب صاحب کو رد آرمی نے آپ سے پہلے کیوں پہنچایا, آپ پہلے کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں, ہم کرتے رہے. اب دیکھیں پہلے کیوں نہیں پہنچے, بہت آپ منتخب تھے. میں بتاتا ہوں, ناراض تو دوست ہوں گے. کئی علاقوں میں حساس بنیاد کی وجوہات پر کئی چیزیں پہنچنے نہیں دی گئی ہیں کہ بھائی یہاں حساس معاملات ہیں, روڈ نہیں جا سکتا, لائٹ نہیں جا سکتی. آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں, اگر آپ وہاں جائیں گے. اب اتنا پوچھیں مجھ سے جو میں بتا بھی سکوں آپ کو. جو لوگ وہاں سرگرم رہے ہیں ان کو پکڑ کے کیسے لے جائیں, وہ آپ کو بریک لے لوں. میرے پروڈیوسر صاحب بریک کا شور کر رہے ہیں, میں بھول جاؤں گا اور آپ نے بنیادی قسم کی باتیں پوچھی. جلدی سے بول دیں. میں کہہ رہا ہوں تھر کی اتحاد جو ہے آئیڈل نہیں ہے. ذمہ داری حکومتوں پہ جاتی ہے, کسی کی بھی حکومت ہو, لیکن جو بہتری آئی ہے اتنی بہتری کبھی نہیں تھی. لاسٹ ہفتے میں نے اخباریں پڑھ رہا تھا, این جی اوز کی رپورٹیں, طبی کے حوالے سے جو رپورٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ خوش آئند بات ہے. صحت کے حوالے سے اتنے اقدامات اس بار کیے گئے, بڑے نقصان کے بعد ہوئے ہیں لیکن کیے. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. میرے پروڈیوسر صاحب خفا ہو رہے ہیں جی, بریک لے لیں پہلے, اس کے بعد اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب, پروگرام ہم نے شروع کیا تھا آج سندھ اسمبلی کی قرارداد اور عمران خان نے 21 کو لاڑکانہ میں جلسہ کرنا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو بھر کر لایا جاتا ہے جلسوں میں. آپ نے اس کے اوپر آج قرارداد مذمت پاس کی ہے, فرمائیے گا. میرے خیال میں ندیم بھائی بعض چیزوں کے جو آپٹکس ہیں اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے طریقے سے لایا جا رہا ہے اور جو صوبہ سندھ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ان کی بلکہ جو ان کے ووٹرز ہیں جو کہ آتے ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور جو ایک مخصوص روایت اور ثقافت کے عامل لوگ ہیں ان کی سب کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ انہیں کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے. اور میں نے آج سندھ اسمبلی میں بھی یہ بات کی کہ اگر کسی کی بات سے کسی کی تضحیک ہوئی ہے تو پھر ان کو وہ الفاظ واپس لے لینی چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں سیاست ہو یا معاشرہ ہو وہ پہلے انتہائی سفارائی کا شکار ہے, پولرائزیشن ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں اس ماحول میں کشیدگی ہی آئی ہے. سفارائی بہت بڑی ہے, عدم برداشت, انٹالرنس بہت حد تک چلا گیا ہے. اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بہت زیادہ ہم نے دیکھے ہیں جذبات کی رو میں, ان ایکسپیرینس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے سندھ اسمبلی میں نہایت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہی بات کی کہ ہم سب کو برداشت. ایک آپ سے کامنٹ لے لوں, پھر میں ابرار سے بھی جواب چاہوں گا. یہ پیپلز پارٹی کا کراچی والے جلسے کے حوالے سے کامنٹ تھا جس کے اوپر ان کا الزام ہے کہ وہ ان کو لوگوں کو اس طریقے سے بھر کے لایا گیا. کیا ایسے ہی بھر کے لایا گیا, کیونکہ آپ بھی تو سندھ میں بیٹھے ہیں, کہ لوگ خود سے سارے آئے؟ میرے خیال میں موبلائز کرنا ہر پارٹی کا حق ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ بہت زیادہ پیسے استعمال کیے گئے ہیں تو یقیناً کیے گئے, بہت زیادہ اخراجات ہوئے ہیں اس جلسے پہ, لوگ صحیح بات کر رہے ہیں یہ والی. لیکن کہ بھیڑ بکری کی طریقے سے مینز زبردستی یا ٹھونس کر یا اس طریقے سے یا اگینسٹ دیئر ویل, یہ ایک سیریس کوسچن مارک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز کرنا پولیٹیکلی سب کا حق ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بہت پیسے لگے تو وہ کس چیز پہ پیسے لگے؟ ابھی میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا, میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے امیر ترین اشخاص میں سے جہانگیر خان ترین صاحب بھی چندے کی اپیل کر رہے ہیں. تو پولیٹکس از اے ہیفٹی بزنس. میرے خیال میں جب آپ یہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہو. ابرار الاقصی سے پوچھے ہیں. ابرار صاحب, 21 نومبر کو آپ کریں گے کیا؟ جلدی سے, بالکل لاسٹ 2 منٹس ہے. 21 نومبر کو ہم لاڑکانہ میں بہت بڑا جلسہ کریں گے. اور میں ایک چیز کا جواب ضرور دینا چاہوں گا فیصل صاحب کو کہ ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم سب کے پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کیسی کیسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اگر سچ بولنا جو ہے, کئی دفعہ یہ سے کہہ دیا جاتا ہے خان صاحب جو ہے وہ گالی گلوچ, ابھی وہ کہہ رہے تھے انٹیریئر منسٹر صاحب, مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار اگر اپنا حق مانگنا گالی گلوچ ہے تو بھائی ہم گالی گلوچ تو کرتے رہیں گے کنٹینر پہ چڑھ کے. اور اگر کرپشن کے معاشرے کو کرپٹ کہنا گالی گلوچ ہے تو گالی تو پھر ہمیں دیتے رہیں گے. انشاءاللہ 21 نومبر کو ایک تاریخی جلسہ ہوگا, اور اس جلسے میں فرق یہ ہوگا, اس میں لائے گئے لوگ نہیں, اس میں آئے ہوئے لوگ ہوں گے اور ہاری ہوں گے, مزدور ہوں گے. ان کے پیروں میں جوتا ہو یا نہ ہو, لیکن امید ہے کہ وہ اس سرزمین پہ موجود ہوں گے اور بڑے دل سے آئیں گے. اور ہم نے کوئی وہاں پہ پیسہ نہیں ایشو کیا کسی کو, جیسے اربوں روپیہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا. ابرار, کوئی نظم ہے جو آپ نے 21 نومبر کو سنانی ہے تو جلدی سے سنا دیں, نہیں تو میں چانڈیو صاحب کے پاس آ رہا ہوں. ندیم بھائی, ابھی نظم کا آپ نے کہا ہے تو میں لکھ دوں گا آج انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں بلائیے گا تو آپ کو نظم بھی میں اگلے میں سنیں گے. 21 نومبر کے لیے لکھوں گا. جاگیردارانہ نظام کے تو ہم خلاف ہیں سارے. جلسے کے قریب ہوں, خان صاحب کے جلسے کے قریب ہوں. میں تو پہلے بات مبارکباد دیتا ہوں ابرار صاحب کو, جن سے توقع ہے گیت کے ذریعے پیغام محبت بھیجنے کی. آج انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ گالم گلوچ تو ہم کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو مبارکباد رکھے, آپ اپنے بالکل قائد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اگر حق سچ کو آپ کہتے ہیں, اگر سچ کو آپ گالی کہتے ہیں تو پھر چانڈیو صاحب جیسے سچ کو آپ کہتے ہیں گالی تو پھر ہم دیتے ہیں. گاڑیاں تو ادھر نہیں آتی, ٹیکسیاں. اللہ نہ کرے ہم گالی دیں کسی کو, اللہ نہ کرے ہم کبھی کسی کو سے لوگوں کو مجبور کیا گیا یا نہیں کیا گیا, پارٹی نے منگایا. ایسے بستر اور ڈبے باندھ کے آتے ہیں. آپ چلیں شام کو
12 बजे के बाद वो आना शुरू होते हैं। और गवर्नेंस आपने सीखनी है तो खैबर पख्तूनख्वा से सीख लें। तो चांडियो साहब खैबर पख्तूनख्वा से सीख लें, गवर्नेंस हम आपको सिखा देंगे। जो पार्टी सिंध में थोड़ा सा कर लेंगे तो वहां से तो लोग आएंगे। अब फैसल साहब ने कहा हाँ भाई खर्चा जाहिर है जो उमरकोट से आएगा और गरीब कारकुन होगा, उसका अगर उसके लिए अपने बंदोबस्त किया है, अपने लोगों को कहने में तो उसकी कबाहत क्या है, उसमें बुराई क्या है। कितने आपने जो जी कितने पैसे लगाए आपने? देने नहीं पड़ते नहीं तो मैं आपको बता दूंगा अरबों रुपए दोस्तों से पूछे इस धरने के अरबों रुपए की आप खाना खिला देते ना, पैसा तो इन्होंने भी लगाया, हर के लोगों को रोटी खिला देते अरबों की। बाकी औरों पे इल्जाम लगाना आसान है। अच्छा जी, मौला बख्श चांडियो साहब, फैसल सब्जवारी साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन थर के मसले के ऊपर फैसल साहब की बात के ऊपर प्रोग्राम एंड करूंगा। इन्होंने बात बिल्कुल पता है कि 4 साल से हमें पता है बच्चे मर रहे हैं और 5वां साल थर भी यही है और मौसम भी ऐसा ही है। तो हमने क्या सोचा है अगले साल बच्चों को बचाने के लिए, कल इनको ज़िंदगियां कैसे बचानी है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम सबको सोचना चाहिए इसके ऊपर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।